اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، العدیۃ فی النداء والصلاۃ، یعنی اذان اور نماز سے متعلق دعائیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اذان سنتے وقت وہی کچھ کہنا ہے جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ حی علی الصلاح کا معنی ہے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، اور حی علی الفلاح کا معنی ہے ایک عظیم الشان کامیابی یعنی جنت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ جو تمہیں موت کے بعد نصیب ہوگی۔ مؤذن کے ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ کسی بھی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم نماز کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مؤذن ہم سے بہتر ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مؤذن کہتا جائے تم بھی وہی کہتے جاؤ، جب اذان ختم ہو جائے تو اللہ سے جو مانگو وہ دے گا۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جاتی۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہم کیا دعا مانگا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کی دعا مانگو، یعنی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور ایک ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں رد نہیں ہوتیں یا بہت کم رد ہوتی ہیں، ایک اذان کے وقت دعا کرنا اور دوسرا جنگ میں صف بندی کے وقت دعا کرنا۔ اور ابو داؤد کی ہی ایک روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مغرب کی اذان کے بعد یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک و حضور صلاتک فاغفر لی۔ اے اللہ، یہ تیری رات آ رہی ہے، تیرا دن رخصت ہو رہا ہے، تیرے مؤذن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تیری نمازیں کھڑی ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں میری مغفرت فرما۔ آج اذان سے متعلق 2 حدیث ہے۔ حدیث نمبر 93، ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ تعالیٰ، اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمے ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وسیلہ جنت میں بلند ترین درجے کا نام ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ فضیلت بھی جنت کے ایک درجے کا نام ہے۔ ھذہ الدعوۃ التامہ میں دعوت سے مراد دعوت توحید ہے، اور تامہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل اور مکمل دعوت ہے، اور
اس میں کوئی اضافہ یا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا اور یہ روز قیامت تک اپنی اصل حالت میں باقی رہے گی۔ وسیلہ سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکے، لیکن یہاں وسیلہ سے مراد جنت کا وہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہے جہاں اللہ کی ساری مخلوق میں سے صرف ایک ہی شخصیت پہنچ سکے گی، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیلت کا مطلب ہے پوری مخلوق سے اعلیٰ مرتبہ، ہے نا، اور یہ جنت کا ایک مقام ہے، درجے کا نام ہے۔ مقام محمود سے مراد وہ عرفہ مقام اور جگہ ہے جہاں کھڑے ہونے والے شخص کی بے پناہ تعریف کی جائے گی۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اس بلند مقام پر سرفراز فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر اس کا جواب دے اور یہی دعا پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یا وہ میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ چنانچہ جس کسی نے اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے جذبات دل میں موجزن کر کے یہ دعا پڑھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ سفارش نصیب ہوگی۔ اور حدیث نمبر 94 کہ اذان سننے کے بعد کی مسنون دعا، ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، کہ جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، تو غفر لہ ذنبہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کی گفتگو سے 5 چیزیں پتہ چلیں کہ 5 چیزیں اذان کے سنن و آداب میں سے ہیں۔ اذان کا جواب دینا، یہ کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ اور فضیلہ کی درخواست کرنا۔ چوتھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ 5واں، اپنے لیے دعائے خیر کرنا۔